ہم سے موبائل نہیں چھوٹتا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. ٹائم ہے نا میرے پاس. 2 باتیں بتاؤں. ایک مرتبہ ایک صحابی دیہاتی, بولو کون صحابی؟ دیہاتی. دیہاتی سمجھتے ہو نا, گاؤں کے رہنے والے. وہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کانپتے کانپتے آئے. کہا اللہ کے رسول 3 کام کرتا ہوں. کتنے کام کرتا ہوں؟ آواز سے بولو نا, کتنے کام کرتا ہوں؟ 3 کام کرتا ہوں. میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہو تو صحیح, کون سے 3 کام کرتے ہو؟ کہا 5 وقت کی نماز پڑھتا, 5 وقت کی نماز پڑھتا, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا. وہ صلاۃ التوبہ نے, صلاۃ الشکر نے, اوابین نے, اشراق نے, چاش نے, تہجد. کہا اللہ کے رسول میرے میں طاقت ہی نہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لیا, باقی اور کوئی 2 رکعت الگ سے پڑھتا. کہا میرا ایک. ہمارے نبی نے کہا دوسرا کام کیا؟ کہا پورے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ. پورے رمضان کے روزے رکھتا, باقی محرم کے روزے نہ, وہ میں نہیں رکھتا. اور رجب والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. کہا وہ ذی الحجہ والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. وہ مہینے کے 3 دن کے روزے کہا روزے کی بات ہی نہ کرو. رمضان کا چاند آیا, روزے شروع کیا, رمضان کا چاند آیا, عید کا چاند آیا, میرے روزے. تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی, اور کیا کرتا ہوں؟ پھر کیا کہا؟ زکات تو دیتا ہی نہیں کیونکہ میں مالدار ہی نہیں, میرے اوپر زکات آتی نہیں تو میں زکات بھی نہیں دیتا. اور جب زکات میرے اوپر فرض نہیں ہے تو حج بھی میرے اوپر فرض ہے. سب میں پیسے کی ضرورت پڑتی, اتنے پیسے میرے پاس نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن تم 3 چیزیں کرتے ہو نا, ایک تو نماز ہو گئی, ایک روزہ ہو گیا, باقی کیا کرتے ہو؟ کہا باقی آپ سے محبت کرتا ہوں. بولو آپ سے محبت کرتا ہوں. اب کہتے بتاؤ میرے نبی مجھے کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا, رمضان کے روزے رکھ لیا, آپ سے محبت کر لیا, باقی پیسے ہے نہیں تو زکات والا معاملہ نہیں. کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا آجا آجا میرا امتی آجا, قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چیزیں تجھے جنت میں پہنچا دے گی. تو وہ تو دیہات کے رہنے والے تھے. نے کہا جنت میں جانا تو ہے, آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ کے ساتھ بولو ساتھ میں بولو نا, کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کے ساتھ جانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جانا اور میرے ساتھ میں جانا ہے. ایک کام کر لے, اپنے دل کو بولو ساتھ میں بولو, اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, تیرے پاس نمازیں ہے, تیرے پاس روزہ ہے, تیرے پاس میری محبت ہے, اپنے دل کو 2 چیز سے پاک کر لے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قیامت کے دن سے لے کر تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا, نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے اپنی جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں گا. کون سی 2 چیزوں سے پاک کر لے؟ کس کو پاک کرنا ہے؟ دل کو. کہا نمبر 1 حسد, جلن. ہمارے دل میں جو جلن ہے نا, جلن ہے نا, ہے. کسی کی اچھی گاڑی باہر دیکھا, اس کے دل میں جلن کی آگ اٹھی. میں ہماری فروٹ کی دکانیں ماشاءاللہ چلتی ہے, کسی کی دکان کو تھوڑا زیادہ چلتے ہوئے دیکھا, بس بات چالو گئی. بہت خراب مال بیچتا ہے, اس کی کوالٹی بہت خراب ہے, گندی جگہ سے اٹھاتا ہے, وہ گالیاں بہت دیتا ہے, اس کا مال حرام کا ہے. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیری دکان بھی فروٹ کی, اس کی دکان بھی فروٹ کی, لیکن وہ تھوڑی زیادہ چل گئی, تیرے کو برداشت نہیں ہوا. ارے میرے دوستو, اگر کبھی ایسا ہو کمپٹیشن کا معاملہ آ جائے, کریں گے کمپٹیشن کا معاملہ. بتاؤں آپ کو, ایک مدینے میں ایک صحابی کے کپڑے کی دکان ہے. بولو مدینے میں ایک صحابی کے کپڑے کی دکان ہے. دوسرے صحابی نے بازو میں کپڑے کی دکان کھولی. اب ظاہری بات ہے, کپڑے کی دکان ایک ہی مارکیٹ سے یہاں بھی مال آتا ہے, وہی مارکیٹ سے وہاں بھی مال آتا, جو یہاں قیمت ہے وہ وہاں قیمت ہے. تو صحابی کا کاروبار تھوڑا کم ہونے لگا. خیر ایک دن وہ جا رہے تھے صحابی, راستے میں کوئی دوست ملا, کہا سنا تمہاری دکان کے پاس کوئی دکان لگ گئی ہے کپڑے کی, آپ کی بھی کپڑے کی دکان ہے, وہاں بھی کپڑے کی دکان لگی ہے. کہا ہاں ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں. کہا آپ کا تو نقصان ہوتا ہوگا نا؟ کہنے لگے نقصان کا کیا مطلب؟ جب اس نے کپڑے کی دکان کھولی ہے تو آپ کے کاروبار میں تو کمی آئی ہوگی. ہاں اس سے تھوڑی نقصان ہوتا ہے, ہمارا تو ایمان ہے, نفع بھی اللہ دیتا ہے, نقصان بھی اللہ دیتا ہے. وہ کیسے میرے کو نقصان دے گا؟
ہاں ٹھیک ہے میرا کاروبار کم ہوئے، لیکن میرا دل کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی وجہ سے نقصان آیا، کیونکہ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ نقصان دینے والا کون ہے؟ تو صحابی جانے لگے، جب جانے لگے تو بلایا، کہا ایک بات بتاؤں، جب سے اس نے میرے بازو میں دکان کھولی ہے نا، رات کو تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کو تو نے برکت دی ہے، نیا نیا آیا ہے، اللہ اس کو بھی برکت عطا فرما دے۔ میرے دوست تو صبح ہوتی ہے، وہی صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے، وہی صحابی گزر رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے بازو میں کسی نے دکان کھولی ہے اور تم اس کے لیے رات کو دعائیں کرتے ہو کہ اس کی دکان میں برکت ہو جائے؟ اور وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو بتایا، باقی میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، نیا نیا بیچارہ دکان لگایا ہے، اللہ اس کو برکت دے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی تو نے میرا دل خوش کر دیا، اور نبی دعا دیتا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں جب نام آئے گا تو تیرا بھی نام آ جائے گا۔ میرے پیاروں ہم لوگ ایسا کرتے نہیں بولو نا، ایسا کرتے، بلکہ ہماری دکان میں کوئی زیادہ مال لے کے جاوے تو کاٹ دے گا اس کو، کاٹ، اور کیا کہے گا آئندہ بھی ادھر ہی آنا، ادھر مت جانا۔ بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ دل میں جلن۔ ارے میں جلن کی بات کیا کروں، سگا باپ اپنے بچوں سے جلتا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی سے جلتا ہے، ہاں، اور جو لوگوں سے جلتا ہوگا اس کے دل میں نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ بھائی جو دل کالا ہوگا، جس میں حسد ہے، جلن ہے، تو لوگوں کی محبت جو نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی اس کے دل میں؟ اس لیے توبہ کرو بھائی، دل کو کس سے پاک رکھو گے؟ بولو کس سے پاک رکھو گے؟ جلن سے پاک، حسد سے پاک۔ اور نمبر 2 دشمنی، ہماری جو دشمنیاں چلتی ہے نا، ختم کرو میرے پیاروں، ختم کرو۔ کائے کی دشمنی؟ کائے کی دشمنی؟ کتنا جیے گا بھائی آدمی، کتنا جیے گا؟ ہاں مر جاتا آدمی، مر جاتا۔ اچھا خاصا صبح ہوتی ہے، ناشتہ کرتا ہے، ہاں میں آپ کو ہمارے قریبی رشتہ دار کا واقعہ بتاؤں، صبح میں ناشتہ کرے، ہاں آرام سے باتیں کرے، اخبار پڑھے، تھوڑی دیر میں ایسا سینے پر جھٹکا آیا 10 سے 12 منٹ اللہ نے روح نکال لی۔ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دوپہر کا کھانا آج میرے گھر میں نہیں ہے، تو موت تو آنے والی ہے۔ کیوں سب سے دشمنی لے کے چلنے کا میرے پیاروں؟ اور آپ کو معلوم ہے موت بہت خطرناک ہے، ساتھ میں بولو موت بہت۔ آج آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، بہت کم وقت ہے۔ ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ۔ بولو کون حضرت؟ آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا، بولو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ بھائی کوئی قبر میں مردہ ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرتے تھے، پھر واپس وہ مر جاتا تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں مردے کو زندہ کرتا، لیکن میں نہیں کرتا، کرنے والا کون ہے؟ تو ایک دن حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اللہ یہ اتنے سارے مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، کوئی ولی بتا، ولی جس کو میں زندہ کروں اور اس سے میں باتیں کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ قبر پہ چلے جاؤ۔ گئے، وہ قبر پہ گئے اور جا کر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑے ہو گئے۔ قبر پھٹی، مردہ کھڑے ہو گئے، چہرے پہ نور ہی نور، بولو سبحان اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے بہت دیر تک ان سے باتیں کی، بھائی یہ نبی ہے، وہ ولی ہے، نبی باتیں کرے ولی سے، ولی باتیں کرے نبی۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے ایک سوال پوچھا کہ یہ آپ کا چہرہ ایک طرف سے تھوڑا بھاری بھاری لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ چہرے کا ایک طرف سجا ہوا ہے، ڈر لگا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو ولی ہے، آپ کے اوپر تو کوئی عذاب آیا نہیں ہے۔ کیا فرمایا معلوم؟ اس اللہ کے ولی نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا کبھی نافرمانی نہیں کیا، اللہ کا کوئی عذاب میرے اوپر نہیں آیا۔ کہتے لیکن جس وقت میرے موت کا وقت آیا، میرے موت کا وقت آیا، میری روح کھینچے جانے لگی، کھینچے جانے لگی، کھینچے جانے لگی، کھینچے جانے لگی۔ اس وقت جو تکلیف ہوئی، اور جب میری روح نکل گئی میں قبر میں آ گیا، لیکن قبر میں آنے کے بعد بھی جب یاد آتا ہے کہ میری روح کو کھینچا گیا تھا، ایک مرتبہ تڑپ جاتا ہوں اور جیسے پورے بدن میں آگ لگ جاتی ہے میرے۔ تو جب تو حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کب ہوا، یہ آپ کے ساتھ کب معاملہ ہوا؟ کہا تقریباً 3000 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟
3000 سال موت کو ہو گئے، لیکن اب بھی موت روح کے نکلنے کا منظر جب میرے دماغ پر آتا ہے تو میں قبر کے اندر تڑپنے لگتا ہوں، میرا بدن سوج جاتا ہے، میرے بدن میں جیسے 1 منٹ کے لیے آگ لگ جاتی ہے۔ 3000 سال پہلے موت آئی، اس میں جب روح کو کھینچا گیا، تکلیف ہوئی، تو میرے پیاروں وہ موت سے تو میرے کو اور آپ کو بھی گزرنا ہے۔ چلو تو کون کون تیار ہے بھائی؟ جو باتیں میں نے بتائی عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک بات اور بتانا ہے میرے کو۔ تو سب سے پہلی بات تو بولو کیا کریں گے؟ لا الہ، یعنی ساتھ میں بولو نا لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 پیارے نبی سے محبت کریں گے، اور خاص کر کے بتایا دل میں سے کس کو نکال دینے کا؟ جلن کو، اور کس کو نکال دینے کا؟ دشمنی کو، اور موت کی تیاری میں لگ جانے کا۔ اب ایک آخری بات بتا دوں میرے پیاروں، اجمیر والے بابا کون؟ یعنی بولنا کون؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ سننا، بہت پیار سے بتاتے، بہت پیار سے بتاتے، بہت پیار سے بتاتے۔ ان کے کتاب میں ایک حدیث لکھی ہے، ان کے مکتوبات میں ایک حدیث لکھی ہے کہ قیامت کا دن آئے گا۔ ساتھ میں بولو قیامت کا دن آئے گا۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی؟ وہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی نے شان لکھی ہے، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، بولو سبحان اللہ، قیامت کا میدان ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے میں نور کے منبر پہ کھڑا رہوں گا، ہمارے نبی فرماتے میں نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا، میرے بدن پر جنت کا کپڑا ہوگا، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی فرماتے قیامت میں لوگ آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی آتے جائیں گے، جس کی طرف اشارہ کروں گا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ اب خواجہ معین الدین چشتی پھر لکھتے ہیں آگے حدیث کہ ایک صحابی نے پوچھا آپ قیامت میں کس کی طرف اشارہ کرو گے؟ اشارہ کس کی طرف کرو گے؟ اسے کہ بہت بھائی پورا کروڑوں کا مجمع ہوگا، آپ کس کی طرف اشارہ کرو گے کہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یکون صورتہ وسیرتہ مطابقتی، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا جس کا چہرہ اور جس کی نماز میری طرف پڑھنے والا ہوگا۔ یہاں نماز کے بارے میں تو بتا دیا آپ کو، جس کا چہرہ نبی کا چہرہ والا ہوگا، نبی قیامت میں یوں اشارہ کریں گے اللہ اس کو پہچانتا ہوں اللہ، اور اللہ کہیں گے میرے نبی نے پہچان لیا، جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا گیا۔ کیا سمجھا؟ کیا کرنے کا؟ بولو نا، بولو جلدی بولو، ٹائم ختم ہو رہا، بولو نا کیا کرنے کا؟ کہاں ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والا بابا حدیث کو بیان کرتے اور کہتے جس کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہوگا وہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ تو اجمیر تو ہم لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی گیا، آپ بھی جاتے، تو اجمیر کیوں جاتے؟ اجمیر والے بابا کی بات نہیں ماننے کے لیے جاتے؟ جب اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی اپنے مکتوبات میں یہ حدیث لکھتے ہیں اور آخر میں لکھتے ہیں ان یکون صورتہ مطابقت صورت النبی، جس کی صورت نبی کی صورت کے مطابق ہو جائے گی وہ نبی کے اشارے پہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور ایک بات لکھی، جیسا قبر میں جاؤ گے ویسا اٹھو گے، بغیر داڑھی کے جاؤ گے تو بغیر داڑھی کے۔ پتا ہے یہاں سردار مارکیٹ میں تو بہت پرابلم ہے بھائی۔ کیا نام تمہارا بھائی؟ آپ ہی کی دعوت پر آیا ہوں نا میں، کیا نام جی؟ ہاں ذوالفقار بھائی، یہاں بہت پرابلم ہے، آپ کو بھی ہے؟ داڑھی کا ہے؟ ایک بھائی میرے کو پوچھتا مولانا بتاؤ قرآن میں داڑھی کہاں لکھی ہے، بتاؤ حدیث میں داڑھی کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا پاؤلی یہ سب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا میرے کو بتا نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ نہیں، ساتھ میں بولو نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، شہید کربلا حضرت حسین، نہیں بولو نا ان کے چہرے پہ داڑھی؟ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ اجمیر والے بابا غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر خسرو، خواجہ روشن چراغ، حضرت جنید بغدادی، بابا فرید الدین، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ
اور آپ کے چہرے پہ کیوں نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا؟ نہیں نہ بولو، نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا؟ حدیث میں قیامت میں نبی کہیں گے 50 سال دنیا میں رہا، تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند آیا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ جو محمد کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو محمد کا نہیں ہوا وہ ابو جہل کے ساتھ جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے میرے پیاروں یہ رکھو، داڑھی رکھو گے انشاءاللہ۔ اور یہ بہت غلط سوچ ہے جو یہ سوچتا داڑھی رکھوں گا تو میری عزت نہیں ہوگی، میری شادی کہاں ہوگی۔ ارے داڑھی رکھنے والا محمد ہی ہوتا ہے جس کے فیصلے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں۔ بغیر داڑھی والا فیصلہ خود کرتا ہے، خود بھٹکتا ہے، خود گرتا ہے۔ داڑھی رکھ لے، نبی کا چہرہ بنا لے، فیصلہ آسمانوں پر اللہ خود کرے گا انشاءاللہ، عزتیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے بہت جلدی بتائی کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ دوہرا لو اور وعدہ کرو کہ کرو گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بولو لا الہ الا اللہ۔ بھروسہ کس پر کریں گے؟ بولو کس پر کریں گے؟ اللہ۔ نمبر 2، پیارے نبی کے طریقے سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ داڑھی رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور دل سے جلن کو دور کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ساری دشمنیاں ختم کریں گے، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے پیاروں ایک بات کہہ دوں، نبی کے طریقے پر آ جاؤ جنتی بن جائیں گے۔ جو نبی کے طریقے سے ہٹے گا وہ جہنمی بن جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ محرم مہینہ مکمل، اب اللہ پورا سال چین سکون امن کے ساتھ اور پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کے ساتھ۔ اور ایک وعدہ تو نقد ابھی کریں گے انشاءاللہ، نماز کا وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ کون تیار ہے؟ ابھی پکا وعدہ۔ اے بھائی ہاتھ اوپر کرو اور پھر بولو کس کے گھر میں وعدہ کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر۔ دین کون سا ہے؟ نماز کون سی ہے؟ باہر جا کے پھرو گے تو نہیں انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ میں نے ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ۔ آج کی عصر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ اور میں کارڈ لے کر آیا ہوں۔ آج کون سا دن ہے؟ عصر کی نماز کے بعد جہاں بھی آپ عصر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ کون سا درود میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، پڑھو آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کالنبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اگر کوئی یہ درود پڑھے، ہمارے نبی فرماتے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں 80 سال کے گناہ معاف۔ تو وہ کارڈ کن کو دیا؟ آپ کو دیا؟ ان کو دیا ہے ہمارے بھائی کو، وہ ضرور یہ کارڈ آپ کو بانٹیں گے، لے کر جاؤ اپنی ماں بہنیں بیٹیوں کو دے دو تاکہ ہر جمعہ کو یہ ثواب ہم کو ملے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے۔ بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 اعلان کرنا ہے۔ ایک اعلان تو کرنا ابھی جیسے میں نے آپ کو واقعہ بتایا، ہمارے رشتہ دار توفیق بھائی جن کا ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا، 10 منٹ میں اٹیک آتا ہے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ دعا کرے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ پھر ہمارے ایک دوست رئیس بھائی، ان کے خسر کلیم الدین بھائی، ان کو بھی اٹیک آیا ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو کچھ نہ کچھ بات رکھنا چاہتے ہوں گے، بس اتنا کہوں گا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، آمین یا رب۔ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے، قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں، اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے گزرتے بھی گانا گاتا ہے۔ مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے، بولو مدینے کی کسی گلی سے حضرت ابو بکر بھی ہے، دائیں بائیں صحابہ کرام بھی ہے، بس اچانک سامنے ایک چھوٹا سا قبرستان نظر آیا یا کچھ قبر نظر آئی، قبرستان نظر آیا یا کچھ قبریں نظر آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے، آنکھوں سے مسلسل آنسو مسلسل آنسو مسلسل آنسو۔ وہ جو قریب میں تھے کہنے لگے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ارے ابو بکر تم روتے کیوں؟ ہمارے ساتھ سفر میں چلے اور ابھی تو بہت آگے چلنا، آپ تو یہی ٹھہر گئے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی، ان قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ کیا فرمایا؟ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، مجھے یہ قبروں کو دیکھ کر مجھے میری قبر یاد آ گئی۔
اب بہت روئے. اب جو ساتھی تھے نا وہ پھر کہنے لگے ابو بکر آگے چلے نا, ابو بکر آگے چلے, بہت لمبا سفر کرنا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے, داڑھی مبارک پر آنسو کے قطرے ہیں, اور 4 جملے فرمائے. کتنے جملے؟ یہ چاروں جملے ہمارے تو بدن کے بال بال کھڑے کر دے ہوئے. ساتھ میں کون؟ حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ ساتھ میں بولو کتنے جملے؟ کیا فرمایا؟ لیتنی اکون شجرۃ تخطا, لیتنی اکون حجرا یکسر, لیتنی اکون کلبا یضرب, لیتنی لم تلدنی امی. اللہ اکبر. میرے پیارو, اس کا ترجمہ کرتے کرتے عجیب لگتا. حضرت ابو بکر نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ قبروں کو دیکھا. کہا مجھے میری قبر یاد آ گئی, قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. اور جاتے جاتے کیا کہہ رہے؟ 4 جملے کہہ رہے اللہ لیتنی اکون شجرۃ تخطا. کہتے اللہ کاش مجھے انسان نہ بنایا ہوتا, مجھے درخت بناتا کہ لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. کاش اللہ مجھے کوئی درخت بناتا, لوگ اسے کاٹ کر ختم کر دیتے. پھر فرماتے لیتنی اکون حجرا یکسر, اللہ کاش مجھے کوئی پتھر بناتا کہ لوگ اسے توڑ کر پھینک دیتے. پھر کہتے لیتنی اکون کلبا یضرب, کاش کہ میں کتا ہوتا, کوئی گلی کا کتا ہوتا کہ لوگ مجھے مار کر ختم کر دیتے. اور پھر فرمایا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے قبر کے اندر جانا نہ پڑتا. میرے پیارو, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو فرش پر کپڑا پہنتے تھے تو عرش پر فرشتے بھی وہ کپڑا پہنتے تھے. وہ فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا کہ مجھے یہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے. میرے پیارو, میرے پیارو, وہ یہ جو ایمان ہے, یہ ڈر جو ہے کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا میرے پیارو؟ سچ بتاؤ, یہ پونجی کھو گئی. ارے بولو نا, ہم یتیم ہو گئے. یہ پونجی اب تو صرف واقعہ رہ گیا, واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکلتے ہیں, بہت دور نکل گئے میرے پیارو. دنیا, پیسہ, محبت, دکان, اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیارو؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا, میں بہت ڈرتا. میرے دوستو, اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ, دل کچھ, اور اللہ کے سامنے ڈھونگ, نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو, یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے, آ گئے تقریر سننے, آ گئے, کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا نا, بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیارو, کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیارو؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے, اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے, پوچھو اپنے دل سے, پوچھو کتنی راتیں گئی ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے رویا, کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا, کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا, ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے, کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا؟ ارے جس خدا نے پیدا کیا, جس خدا نے آسمان, زمین, پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں, اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میچ کر دے, اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی, چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر, سینما, یہ جھوٹ, غیبت, چغلی, یہ سگریٹ, بیڑی, تمباکو, اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. زبان سے ایک شہرت ہے, بیان ہے, آ گیا, سن لیا, چلا گیا, کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو, صحیح اللہ کی قسم, کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی, اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نمازی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے, اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا, کیا کرے میرے پیارو؟
کب ہماری زندگی بدلے گی؟ اور مرنا ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا, ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا, ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا, انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یوں بیٹھا, کہا ڈاکٹر آیا, کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو, اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے, قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے, قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں, اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے, موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو, کتنا بے شرم ہے گانا, اور اتنے گندے گانے, اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں, وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر, تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے, وہ گانا. اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں, سورت میں بیٹھا تھا, اچانک گھنٹی بجی, ہم تم ایک کمرے میں بند, گھنٹی بجی, میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی. ارے بولو نا, شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا, اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو, آ گئی, وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا, اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں, کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو, یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو, کون سا ایمان ہے؟ حضرت ابو بکر کی بات کر رہا تھا نا میں آپ سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سننا میں بتا رہا ہوں کہ کیا آخرت کا خوف. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری گھڑی, ساتھ میں بولو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے پاک میں آخری گھڑی کیا ہوا؟ اللہ اکبر میرے دوستو, آخری گھڑی اللہ ہماری بھی آنے والی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل آخری گھڑی, کیا فرمایا؟ عمر اور علی کو بلا لو. کتنوں کو بلایا؟ عمر اور علی کو. جب حضرت عمر اور علی آئے, ارے دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہے. ابو بکر کا چہرہ دیکھ لیا, آخری گھڑی, آخری سانس لے رہے, بٹھایا. حضرت عمر کو بٹھایا, حضرت علی کو بٹھایا, کہا میری ایک وصیت سن لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے, کیا فرماتے؟ میری ایک وصیت سن لو. کیا وصیت؟ حضرت عمر بھی ہے, حضرت علی بھی ہے. کیا فرمایا میری آنکھ بند ہو جائے, مجھے غسل دے دو, مجھے کفن پہنا دینا, میرے جنازے کو اٹھانا. دیکھو عمر اور علی کو کہہ رہے, حضرت عمر اور حضرت علی کو, میرے جنازے کو اٹھانا, اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا, اللہ کے رسول کے روضہ مبارکہ کے پاس لے جانا, اور وہاں جا کے اجازت مانگنا. ابو بکر آپ کے قریب سونا چاہتا ہے, ابو بکر آپ کے قریب دفن ہونا چاہتا. اگر اجازت ملے تو وہاں دفن کرنا, ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا, ورنہ مدینے کے کسی کونے میں مجھے دفن. اور کیا کہا حضرت ابو بکر؟ ایسا روئے ہیں. حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا, میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے. کیا فرمایا؟ میرے نبی کو گئے 2 سال ہو گئے, معلوم نہیں وہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہو گئے ہوں گے. کیا عجیب جملہ میرے دوستو, لا ادری اہو راض ام ساخط. کہا 2 سال ہو گئے میرے نبی کو گئے, مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہوں گے تو اجازت دیں گے, قریب میں مجھے دفن کر دینا, اور اگر ناراض ہو تو مدینے کے کوئی کونے میں مجھے دفن کرنا. اس لیے کہ جب محبوب راضی ہو تو قریب, محبوب ناراض ہو تو قریب رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں. سننا, کن کو ذمہ داری دی؟ حضرت عمر. ساتھ میں بولو نا, حضرت عمر اور حضرت. اچھا وہ دونوں کچھ کہتے, اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آنکھیں بند, بولو انا للہ. غسل والا معاملہ, کفن والا معاملہ, جنازہ اٹھانے کا معاملہ, ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا, حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابو بکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے, حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی, تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے, کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں, وہ نبی کا رعب اور دبدبا, میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا.
اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا؟ حضرت عمر کہے نا نا نا، سوال تمہیں کرنا۔ علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا، علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا۔ جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا۔ حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا۔ نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے، اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر کو لے کر آؤ، ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ میرے دوستو، نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا۔ میرے دوستو، وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سوال آیا کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ۔ حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ۔ اور آج ہم نے دل میں کس کو بسایا؟ ابھی